بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں الف نیوز اور میں ہوں آپ کے ساتھ ماجد علی۔ شامل کرتے ہیں پاکستان اور دنیا بھر سے ون لائن ہیڈ لائنز۔ اسرائیلی فوج نے مغربی کنارے میں فوجی آپریشن مزید وسیع کر دیا، طول کرم میں داخل۔ ایک فوجی ترجمان نے اتوار کے روز مقبوضہ مغربی کنارے میں فوجی کارروائی میں توسیع کا اعلان کرتے ہوئے کہا ہے کہ اسرائیلی سیکیورٹی فورسز نے علاقے میں فوجی آپریشن کو نور شمس تک وسیع کر دیا۔ فوج، پولیس اور انٹیلیجنس سروسز نے 21 جنوری کو جنین میں انسداد دہشت گردی آپریشن شروع کیا، جسے حکام نے وسیع پیمانے پر اور اہم فوجی کارروائی قرار دیا۔ امریکہ مذاکرات میں بے پرواہی برت رہا ہے، ایرانی سپریم لیڈر۔ تہران کے وزیر خارجہ عباس اراغچی کی جانب سے یہ بیان سامنے آیا ہے کہ ایران امریکہ کے ساتھ بات چیت کے لیے تیار ہے، تاہم نو منتخب امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی زیادہ سے زیادہ دباؤ برقرار رکھنے کی امریکی پالیسی کے تحت ایسا ممکن نہیں۔ وزیر خارجہ نے ٹیلی گرام پر اپنا ایک پیغام جاری کرتے ہوئے کہا، پابندیوں کے خاتمے کے لیے مذاکرات کی ضرورت ہے، لیکن زیادہ سے زیادہ دباؤ کی پالیسی کے تحت ہرگز نہیں۔ انہوں نے کہا، دباؤ میں مذاکرات نہیں ہو سکتے، بلکہ یہ ہتھیار ڈالنے یا سرنڈر کرنے کے مترادف ہوگا۔ اپنی سرزمین پر فلسطینی ریاست کا قیام، سعودی عرب کا اسرائیلی وزیر اعظم کو کرارا جواب۔ اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو نے اپنے ایک انٹرویو میں ایک علیحدہ فلسطینی ریاست کے قیام کے مطالبے پر سعودی عرب کو مضحکہ خیز مشورہ دے ڈالا۔ عالمی خبررساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو نے مزید کہا تھا کہ سعودی عرب کے پاس بہت زمین ہے، وہاں فلسطینی کو آباد کر کے ایک الگ فلسطینی ریاست بنا دے۔ نیتن یاہو نے یہ بھی کہا تھا کہ 7 اکتوبر 2023 کے حملے کے بعد اب اسرائیل کے ساتھ ایک آزاد اور خود مختار فلسطینی ریاست کا قیام ممکن نہیں۔ غزہ کی صورتحال پر مصر میں ہنگامی عرب سربراہی اجلاس طلب۔ غزہ کی صورتحال پر مصر کی میزبانی میں 27 فروری کو ہنگامی عرب سربراہی اجلاس منعقد ہوگا۔ غیر ملکی خبررساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق مصری وزارت خارجہ کے بیان میں کہا گیا ہے کہ اجلاس کا فیصلہ عرب ممالک بشمول فلسطینیوں سے اعلیٰ سطح پر ہونے والی مشاورت کے بعد کیا گیا ہے۔ دوسری جانب غزہ سے فلسطینیوں کی اردن اور مصر میں جبری بے دخلی کے حوالے سے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے بیانات کے بعد مصری وزیر خارجہ امریکہ روانہ ہو گئے۔ اسرائیلی فوج غزہ کو 2 حصوں میں تقسیم کرنے والے نٹزاریم کوریڈور سے انخلا کر گئی۔ اسرائیلی فوج غزہ پٹی کو 2 حصوں میں تقسیم کرنے والے ملٹری زون نٹزاریم راہداری سے انخلا کر گئی ہے۔ عرب میڈیا کی رپورٹ کے مطابق اسرائیلی فوج کا یہ انخلا اسرائیل اور حماس کے درمیان گزشتہ ماہ طے پانے والے جنگ بندی معاہدے کے پہلے مرحلے کی ایک شرط تھی، جو قیدیوں کے 5ویں تبادلے کے بعد ہوا۔ گزشتہ روز یرغمالیوں اور قیدیوں کے تبادلے کے 5ویں مرحلے میں حماس کی جانب سے 3 اسرائیلیوں کے بدلے اسرائیلی جیل سے 183 فلسطینی قیدیوں کو رہا کیا گیا تھا۔ اسرائیلی وزیر اعظم کے سعودی عرب میں فلسطینی ریاست بنانے کے بیان پر اردن کی شدید مذمت۔ عمان میں اردنی وزارت خارجہ کے ترجمان نے اپنے بیان میں کہا ہے کہ اسرائیلی وزیر اعظم کا بیان بین الاقوامی قوانین کی کھلی خلاف ورزی، جارحانہ اور اشتعال انگیزی ہے۔ اردن سعودی عرب کے ساتھ مکمل حمایت اور یکجہتی کا اعادہ کرتا ہے۔ اسرائیل فلسطینی قیدیوں کو رہائی سے قبل آہستہ آہستہ قتل کر رہا ہے، حماس کا انکشاف۔ فلسطین کی مزاحمتی تنظیم حماس نے اسرائیل پر الزام عائد کرتے ہوئے کہا ہے کہ وہ فلسطینی قیدیوں کو رہائی سے قبل آہستہ آہستہ قتل کر رہا ہے۔ الجزیرہ ٹیلی ویژن کی رپورٹ کے مطابق اسرائیلی جیلوں سے 7 فلسطینیوں کو طبیعت خرابی پر ہسپتال میں داخل کروایا گیا۔ حماس نے اس حوالے سے بیان جاری کرتے ہوئے کہا کہ حقیقت یہ ہے کہ ہمارے 7 قیدیوں کو رہائی کے فوراً بعد ہسپتالوں میں منتقل کرنا پڑا، کیونکہ اسرائیلی جیل حکام کی طرف سے ان کے ساتھ تشدد اور ناروا سلوک کیا گیا۔ جنگ بندی ٹوٹ سکتی ہے، حماس اسرائیل نے وفد دوحہ بھیج دیا۔ حماس کے ایک سینئر عہدیدار نے خبردار کرتے ہوئے کہا ہے کہ اسرائیل کی جانب سے غزہ میں جنگ بندی کی عدم تعمیل نے اسے تباہ ہونے کے خطرے میں ڈال دیا ہے۔ حماس کے سیاسی بیورو کے رکن باسم نعیم نے ایجنسی فرانس پریس کے ساتھ ایک انٹرویو میں کہا کہ جس چیز کو ہم پہلے مرحلے پر عمل درآمد میں تاخیر اور
عزم کی کمی کے طور پر دیکھ رہے ہیں، وہ یقینی طور پر معاہدے کو خطرے میں ڈال رہی ہے۔ اس صورتحال میں معاہدہ رک سکتا ہے اور ٹوٹ سکتا ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے اینتھنی بلنکن اور جیک سیلون کے لیے سیکیورٹی کلیئرنس منسوخ۔ وائٹ ہاؤس کے حکام نے ہفتے کے روز بتایا ہے کہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے سابق وزیر خارجہ اینتھنی بلنکن اور قومی سلامتی کے سابق مشیر جیک سیلون کی سیکیورٹی کلیئرنس منسوخ کر دی ہے۔ یہ اقدام ایک دن بعد سامنے آیا جب ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا تھا کہ انہوں نے اپنے پیشرو جو بائیڈن کے لیے سیکیورٹی کلیئرنس منسوخ کر دی تھی، جس سے روزانہ کی انٹیلیجنس بریفنگ تک ان کی رسائی رک گئی۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے خلاف مقدمہ درج۔ امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ پر سرکاری ویب سائٹ سے صحت عامہ سے متعلق ڈیٹا ہٹانے پر مقدمہ درج کر لیا گیا۔ برطانیہ میں سوشل میڈیا پر نامناسب تبصرہ مہنگا پڑ گیا، وزارت صحت عہدے سے فارغ۔ غیر ملکی خبرساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق برطانوی وزیر صحت کو اپنے حلقے کے عوام اور پارلیمنٹ کے دیگر ارکان کی توہین کرنے والے واٹس ایپ پیغامات بھیجنے پر وزارت سے ہٹا دیا گیا، جبکہ ان کی پارٹی رکنیت بھی معطل کر دی گئی۔ رپورٹ کے مطابق وزیر صحت نے اپنے حلقے کی ایک بوڑھی خاتون کی جانب سے مسئلے کو حل کرنے کے مطالبے پر تبصرہ کرتے ہوئے انہیں کہا کہ انہیں امید ہے کہ وہ اگلے انتخابات سے پہلے مر جائیں گی۔ امریکہ، جاپان سمیت 16 ممالک سے مزید 118 پاکستانیوں کو نکال دیا گیا۔ امریکہ، جاپان، سینیگال، تھائی لینڈ سمیت 16 دیگر ممالک سے مزید 118 سے زائد پاکستانیوں کو بے دخل کر دیا گیا۔ بعد کو کراچی پہنچنے پر گرفتار بھی کر لیا گیا۔ راولپنڈی سے 205 افغان مہاجرین ملک بدر۔ راولپنڈی سے 205 افغان شہریوں کو ملک بدر کرتے ہوئے دیگر مہاجرین کو 31 مارچ تک ملک چھوڑنے کی ڈیڈ لائن دے دی گئی۔ حکومت نے پاکستان میں مقیم غیر قانونی افغان باشندوں کو ملک بدر کرنے کے منصوبے کا مسودہ تیار کر لیا۔ گزشتہ روز راولپنڈی کی انتظامیہ اور پولیس نے مشترکہ آپریشن کے دوران غیر قانونی طور پر مقیم 205 افغانیوں کو گرفتار کر کے ملک بدر کر دیا۔ سعودی عرب نے نئی ویزا پالیسی کا اعلان کر دیا، جس سے پاکستان سمیت 14 ممالک متاثر ہوں گے۔ سعودی حکام نے سیاحت، کاروبار اور خاندانی وزٹ کے لیے جاری کیے جانے والے 1 سالہ ملٹیپل ویزے کو معطل کرتے ہوئے صرف سنگل انٹری ویزا جاری کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ پاکستان، بھارت، بنگلہ دیش، الجزائر، مصر، ایتھوپیا، انڈونیشیا، عراق، اردن، مراکش، نائجیریا، سوڈان، تیونس اور یمن کے لیے نئی ویزا پالیسی کا اعلان کیا گیا ہے، جس کا اطلاق 1 فروری 2025 سے ہو گیا۔ میکسیکو میں ٹریفک کے خوفناک حادثے کے نتیجے میں 44 افراد جاں بحق۔ غیر ملکی خبرساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق مسافر بس کینکن سے ٹیباسکو جا رہی تھی کہ اچانک بس میں آگ بھڑک اٹھی۔ بس میں سوار 44 افراد میں سے کوئی بھی زندہ نہیں بچا۔ ریسکیو اہلکاروں نے تمام لاشوں کو ہسپتال منتقل کر دیا۔ حکام نے حادثے میں ہلاک افراد کے اہل خانہ سے تعزیت کی۔ فلسطینی ریاست کے قیام کی حمایت جاری رکھیں گے، اسحاق ڈار کا ایرانی وزیر خارجہ سے ٹیلی فونک رابطہ۔ نائب وزیر اعظم و وزیر خارجہ اسحاق ڈار اور ایرانی ہم منصب عباس عراقچی کے درمیان اہم ٹیلی فونک رابطہ۔ دفتر خارجہ کے ترجمان کے مطابق دونوں وزراء خارجہ نے مشرق وسطی کی صورتحال اور غزہ میں فلسطینیوں کی مسلسل حالت زار پر تبادلہ خیال کیا۔ اسحاق ڈار نے غزہ کے لوگوں کو بے گھر کرنے کی تجویز کو پریشان کن قرار دیتے ہوئے زور دیا ہے کہ سلامتی کونسل قراردادوں کے مطابق 2 ریاستی حل ہی واحد قابل عمل اور منصفانہ آپشن ہے۔ پاکستان خود مختار فلسطینی ریاست کے قیام کی حمایت جاری رکھے گا۔ فٹ بال کی تاریخ کا بہترین اور مکمل کھلاڑی ہوں کرسٹیانو رونالڈو۔ پرتگال کے کرسٹیانو رونالڈو نے اپنے حوالے سے بڑا دعویٰ کرتے ہوئے کہا ہے کہ فٹ بال کی تاریخ میں خود سے بہتر کسی کو نہیں دیکھتا۔ ایک انٹرویو میں رونالڈو نے بتایا کہ مجھے لگتا ہے کہ میں اب تک کا سب سے مکمل فٹ بالر ہوں۔ کرسٹیانو رونالڈو نے کہا کہ لوگ لیونل میسی، میراڈونا اور پیلے کو پسند کرتے ہیں، میں ان کا احترام کرتا ہوں، لیکن میں سب سے زیادہ بہتر ہوں۔ عوام سڑکوں پر آئیں گے تو ایوانوں میں زلزلہ برپا ہوگا، مولانا فضل الرحمان نے خطرے کی گھنٹی بجا دی۔ جمعیت علماء اسلام فے کے سربراہ مولانا فضل الرحمان کا کہنا ہے کہ عوام سڑکوں پر آئیں گے تو ایوانوں میں زلزلہ برپا ہوگا۔
JUIF کے سربراہ مولانا فضل الرحمان نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا، موجودہ پارلیمنٹ کی کوئی حیثیت نہیں ہے اور میری پارلیمنٹ عوام ہے۔ عوام سڑکوں پر آئیں گے تو وہ ایوانوں میں زلزلہ برپا ہوگا۔ انہوں نے مزید کہا، ہم نے اپنی جدوجہد نہیں چھوڑی، میدان میں رہیں گے اور تمہارے ایوانوں تک پہنچیں گے۔ ناظرین، اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔